دیکھیں جی، میت کی طرف سے اس کے حق میں جو اصالہ ثواب کا ایشو ہے، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں بالعموم ایک سینسٹیو ایشو ہے، چونکہ یہ موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی دین میں ایکٹیویٹیز دین کا حصہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اڈاپٹ کر لی جاتی ہے نا، ان کے خلاف جو کوئی کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر میت کے موقع پر بڑے بڑے سو کالڈ موحدین بھی جو ہے وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اصالہ ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ ہے اصل بنیاد، باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں آتی ہیں، اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدہم، وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے ہیں۔ ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھے یا برے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے میرے رب بے شک، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر۔ اب یہ ایک الگ حقیقت ہے تلخ کہ ایمان کی حالت میں ہمارے معاشرے کے اندر تو اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کے فرقے پہ مرا ہو، کیونکہ دوسرے فرقے پہ مر جائے تو وہ تو ایمان کی حالت میں مرا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مکتب فکر کے لوگ دوسرے مکتب فکر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے، آپ نکاح بھی دوبارہ کروائیں اور تجدید ایمان بھی کروائیں، اور اس قسم کی کئی ایک فنی ویڈیوز جو اوریجنل ویڈیوز ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والی، مسلمانوں کی وجہ سے جو ویڈیوز بنی ہیں وہ معاشرے کے اندر عام ہیں، وہ آپ نے اکثر اوقات دیکھی ہوں گی۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، تو ظاہر ہے نماز جنازہ میں دعا مانگے گا مرے ہوئے کے لیے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے۔ آپ اسے اصالہ ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ نماز جنازہ میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، ویسے تو کئی ایک دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، سب سے مشہور دعا وہ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے جتنے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو مر چکے ان کی بھی مغفرت۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں
ان کی بھی اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی بھی، وصغیرنا وکبیرنا، اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں اور جتنے ہمارے بڑے ہیں، وذکرنا وانثانا، اور جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، آمین۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ اس میں میت کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے، باقی سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں۔ اور یہ جو جنازے کی ایکٹیویٹی بیسیکلی رکھی اس لیے گئی ہے کہ ایک تو آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق پورا کریں گے، اور دوسرا آپ وہاں پہ جا کے اپنی موت کو یاد کریں، نہ کہ وہاں پہ بھی جا کے آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے فون بج رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو یعنی میت کو دفنانے کے لیے قبر میں اترے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بھی فون وہاں پہ بج رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری کمٹمنٹ کا لیول ہے آخرت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ، یہ آپ کمپیریزن کر۔ پھر اس سے اگلا ورژن ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو، یہ نبی الاسلام نے حکم۔ ایک تو ویسے ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا شروع کر، تو وہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ وہ جس سنن ابی داؤد یا سنن نسائی کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ تو الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ وہ یہ کہ جب اپنے بھائی کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص سے اس کے لیے دعا مانگو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد مانگو، حالانکہ اس چیپٹر کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں، وہ جنازے کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی، ان کا جنازہ تو 1 منٹ کا بھی مشکل سے ہوتا ہے، اور بعد میں دعا جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ دیوبندی نہیں مانگتے، اور ان سے پوچھیں کیوں نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اور جب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو فرض نماز کے بعد آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ویسے تو اکیلے جو مرضی آپ کریں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی ہے تاکہ امت سے دعا اٹھ نہ جائے۔ تو کیا صرف دیوبندی علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین میں چیزیں خود سے انجیکٹ کریں گے؟ بریلویوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حقیقتاً تو دونوں کو کوئی حق حاصل نہیں، یہ دونوں نے ہی دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں داخل کی۔ اصل دعا جو ہے وہ قبرستان میں دفنانے کے بعد آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کرنی ہے، دفنانے کے دوران بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، کتب ستہ میں سے یہ ابو داؤد ہے، یہ ترمذی کے ریفرنس ہے کہ آپ نے دفناتے ہوئے یعنی 3 مٹھیاں کم از کم مٹی کی بھر کے ڈالنی ہے قبر کے اوپر، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر، تو یہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر ڈالنا۔ پھر دفنانے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو ظاہر ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شاید قبر پہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا۔ شرک تو تب ہوگا جب آپ مردے سے مانگ رہے ہوں گے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بقیع غرقد قبرستان میں جا کر 3 دفعہ دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 3 دفعہ پھر ہاتھوں کو واپس لے۔ تو یہ تو سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے۔ پھر قبرستان میں دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، اور پھر قبر کے اوپر اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر ابن عاص کی وصیت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں، اور تاکہ میں یہ جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے۔ اب وہ اس لفظ کو بھی لوگ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان لوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے کوئی آواز لگائے گا۔ تو اگر آواز ہی لگانی ہوتی تو حضرت عمرو ابن عاص اپنے بیٹوں کو کہہ دیتے کہ تم نے جو ہے نا میری قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ یہاں پہ لوگ دیتے ہیں نا اذان، پوچھے کہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ دین میں جو مرضی داخل کر لیں۔ وہ تو میرے بھائی جنازے کی بھی اذان منع تو کہیں پہ نہیں ہے، ہم کیوں نہیں دیتے کہ نبی الاسلام نے نہیں دی۔ عیدین کی اذان نہیں ہوتی، منع تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ سر یہ حدیث تو آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ نے حدیث یہ دکھانی ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان سے منع فرمایا کرتے، نہیں دیا کرتے تو وہ آپ نہ بھی بتائیں، ہمیں پتا ہے کہ نہیں دیا کرتے تھے، نہیں تو بہت سارے کام بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، آپ نے کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھی وہ منع تو کوئی نہیں نہ کیا۔ تو منع والا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ
جو کام دین کے اندر نہیں نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ انڈرسٹوڈ منع ہی تصور کیا. یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، میں اس کو اینڈ کے اوپر کنکلوڈ کروں گا. میں موضوع کو تلخ نہیں کرنا چاہتا اس طرف گفتگو لے جا کر. تو بہرحال آپ نے حضرت عمرو بن عاص کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ان کی وصیت یہ ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے قبر پہ اتنی دیر، یعنی قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں بیٹھنا، یعنی پاس بیٹھنا ہے، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، جو مرضی آپ کریں. تو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے مردے کے لیے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، زبردستی تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی دعاؤں سے نہیں لگائی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، اور نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جھوٹے مسیح دجال مسیح کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آمین. اچھا، دفنانے کے بعد اذان دینا بھی کوئی ثابت نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہمارے دیوبند اور بریلوی حضرات جو ہے نا وہ میت کو دفنانے کے بعد نا سرہانے پہ کھڑے ہو کر نا سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کرتے ہیں، اور پاؤں والی سائڈ پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے ہیں. یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت جو ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر ایوب نام کا ایک متروک راوی ہے، یعنی جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی، ریجیکٹڈ پرسنالٹی. تو یہ یعنی مردود قسم کے راویوں سے روایت کی گئی روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. اصل چیز وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد سے، کہ آپ نے میت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں استقامت عطا فرمائے. اور قبر کے سوال جو ہیں وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، مسند احمد میں رپورٹ ہوئے ہیں. کچھ حصہ بخاری مسلم میں ہوا ہے، کچھ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا، ترمذی میں تو الفاظ ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون. بخاری میں الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا، یا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں. تو یہ حاضر رجل، وہ کہتے ہیں حاضا کا مطلب تو ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے. سر اگر حاضا کا مطلب وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہوا محمد رسول اللہ. ہوا تو پھر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے، ہونا چاہیے حاضا محمد رسول اللہ. تو اس کا جو ایک طریق ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں، اس میں الفاظ ہیں اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا نبی بنا کے. یہ نہیں کہ یہ جو قبر میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں یا کوئی قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. تو یہ 3 سوالات، اور ایک چوتھا سوال ہے جو میں نے ایکسپلور کیا تھا جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. وہ چوتھا سوال جو ہے وہ مؤمن کے لیے اور منافق کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بخاری میں بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی. مؤمن جو ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو اللہ کی کتاب اگر پڑھی نہیں ہوگی تو تصدیق کیسے کریں گے؟ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ تصدیق کریں گے. تو اور منافق کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جسے ان چیزوں کا پتا تھا. دونوں معنی درست ہیں. تو جب تک آپ خود اللہ کو سیریس نہیں لیں گے آپ سچائی تک پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے میں نے کہا تھا قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہونے ہیں، اور چوتھا سوال جو ہے وہ تمام سوالات کی جان ہے. اگر زندگی میں پتا چل جائے تو پہلے 3 سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ادروائز تو مشکل ہو جائے گا. بہرحال ایک ضمناً یہ بات تھی. تو قبر پہ بھی آپ نے دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد عام حالت میں بھی آپ جب قبرستان جائیں گے تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ.
نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، تم پر سلامتی ہو اے مؤمنین اور مسلمین جو اس قبرستان کے اندر دفن ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں، ظاہر ہم نے بھی مرنا ہے۔ اور پھر سات الفاظ ہیں کہ ہم تم سے، تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ کے حضور عافیت کا، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت، یہ دعا ہے۔ تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دعائیں بھی ہیں، بلکہ یہ سب سے آسان دعا، یاد رکھنی بھی آسان ہے۔ ایک دعا ہے جامع ترمذی کے اندر، السلام علیکم یا اہل القبور، وہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، اصل دعا یہی ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ میرے ساتھ بستر پہ لیٹے تھے، تو تھوڑی دیر بعد آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ علیہ السلام چپکے سے اپنے بستر سے نکلے اور بقیع غرقد مدینے کے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ تو کہتی ہیں میں بھی نا جاسوسی کرنے کے لیے پیچھے کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے، میں بھی نکلی اور میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو واپس کیا۔ وہ کہتی ہیں میں جلدی جلدی بھاگتی ہوئی واپس آئی، آ کے بستر پہ لیٹ گئی، اور یہ یعنی میں نے ایکٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں تو یہاں سے گئی نہیں تھی، لیکن سانس پھولا ہوا تھا، سانس تو نہیں کو روک سکتا۔ وہ بزرگ ہی ہیں جو 12 دن تک وضو روک کے رکھتے ہیں، چونکہ جھوٹ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی نا تو تمام غائب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا۔ علم غیب بھی کلیئر کر دیا حضور۔ آپ نے نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہے، میں تو حاضر و ناظر ہوں، ان کا مجھے اللہ تو خبر دے دے گا۔ تو تم نے کیا گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، میں آپ کے پیچھے آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جب میں لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع غرقد کے جو مدفن ہے وہاں پہ لوگ، ان کے لیے جا کے دعائیں مغفرت۔ اچھا، وہ دعائیں مغفرت تو آپ وہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلی کہ قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرنا یہ چیز پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر نبی علیہ السلام سے دعا کروانا یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی، دعا کی برکت کا حصہ ان لوگوں کو نصیب ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کریں گے، رات کے وقت بھی جا سکتے ہیں، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد قبرستان چلے جایا کرتے تھے دعا کرنے۔ تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا فرض نماز کے بعد بھی اپنی انڈیویجول دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں۔ ابو داؤد میں تو روایت کمزور ہے، لیکن المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ہے کہ تمہارا رب سخی ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے ایسے شخص سے جو اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اسے محروم لوٹائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنے سے زیادہ محبوب، اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے، بلکہ امت یہ وہ سنت ہے جو واقعی سنت ہے، جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ نبی اسلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، ابو داؤد میں روایت کمزور ہے، اس لیے شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ اس روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگا کے ساتھ الادب المفرد کی روایت لکھ دی ہے کہ یہ روایت درست ہے۔ ویسے بھی امت کا اجماع ہے، اس کے لیے حدیثوں کی تو ہمیں حاجت نہیں ہے، امت کا اجماع اور عملی تواتر سنت سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو ٹرانسفر کر رہی ہے۔ لہذا چند ایک علماء عرب کا اسے بدعت کہنا ان کے کم علمی کی نشانی ہے اور ایک تنگ نظری کی نشانی ہے۔ اوورال یہاں پہ بھی جو اہل حدیث ہیں وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں۔ میں ضمناً ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو آپ نے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرنے ہیں۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں اپنے والدہ کی وفات کے 50 سال کے، کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، 50 سال تقریباً گزر چکے تھے، اور آپ علیہ السلام قبر پہ گئے اور آپ روئے، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھی بھی اصحاب بھی روئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا۔ ظاہر نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی تو اس لیے نبی علیہ السلام احتیاط کرتے تھے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی۔ لیکن یہ قبروں پہ جانا ہے، مزارات کے اوپر نہیں۔ مزارات پہ تو سیلفیاں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق، جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہو نا، وہاں پہ آپ نے جانا بھی نہیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں
اونٹ قربان کروں گا مقام بوانا پہ جا کے. بعض روایتوں میں آیا کہ 100 اونٹ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں پر زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, اب نہیں. اگر اس زمانے میں بھی ہوتی تھی نا تو نہیں جانا. یا وہاں پر کوئی زمانہ جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا. انہوں نے دونوں چیزیں جب رسول اللہ کو کنفرم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دی کہ تم کرو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی منت نہ پوری کرو جو تمہیں یعنی عاجز کر دے, اس طرح کی منت نہ مانو, اور اگر مانی ہے تو اس کو منت کو پورا نہ کرو, اور اللہ کی نافرمانی میں بھی منت نہ مانی جائے. اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہوگی آپ نے اس کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا. جیسے میرا بیٹا ہوا تو اس کی چٹکیاں فلاں دربار پہ جا کے منواؤں گا, تو اب یہ ساری منت اس کو توڑ بھی دیں, توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی نہیں. اگر کوئی صحیح کوئی منت مانی تھی تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے. ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے, یہ مصیبت کو نہیں ٹال سکتا. تو بہرحال یہ کہ آپ نے منت کا پھر کفارہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں, کہ ایک غلام آزاد کریں یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دیں, اور اگر کوئی غریب ہے تو 3 مسلسل روز. تو اس طرح کی پھر منتیں آپ نے پوری نہیں کرنی ہوگی. بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے یہ امت کو میسج دیا کہ آپ نے قبروں کو لاوارث نہیں چھوڑنا, قبروں پہ جانا ہے, قبروں پہ جا کے عبرت حاصل کرنی ہے, اور قبروں پہ جا کے ان قبر والوں سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا کوئی سامان کرے, کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو قبرستان میں دفن ہے, کیونکہ وہ تو اب اپنے اعمال آگے نہیں بڑھا سکتے. تو جو ہم پیچھے بچ گئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت والا معاملہ کریں. اچھا, اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے, حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی, کیونکہ آپ کا اکثر لباس تہمد اور اوپر چادر ہوتی تھی. اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو اور صرف چادر اوپر لی ہوئی ہو اور یوں ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی, اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما, اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جا, یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما دے, اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے تو بھر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ قبر کو گشادہ کر دے اور نور سے بھر. یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے. باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی, تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں, تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے, نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا. یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا, مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. اب یہ سبحان اللہ تو آپ نے بول دیا ہے, لیکن اس کا جو ایک تلخ پہلو ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے کسی کافر کی قبر جو ہے نا وہ نور سے نہیں بھر سکتی, کیونکہ کافر کے بارے میں تو نص قطعی ہے قرآن کی. وہ تو سورہ توبہ میں آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم نہیں قبول کریں گے, منافقین کے لیے, کافروں کے لیے. تو یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں نمبر 1. اور مسلمان ظاہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں, اس زمانے کے مسلمان. میں صحابہ نہیں کہتا ورنہ آپ کہیں گے گستاخی ہو گئی ہے. آپ خود ہی پوچھ لیجیے گا کون لوگ ہوں گے جو حضور کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھر دیا. اچھا, پہلے اندھیروں میں تھی, اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ کی برکت کیا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کو یہ نفع عطا فرمایا. اب یہ حضور کی دعا ہی ہے,
باقی تو جنازہ تو صحابہ نے بھی ان کا پڑھا ہوگا. یہاں تو لوگ کہتے ہیں بزرگ جنازہ پڑھ لیں تو جناب سمجھو کہ اگلے پچھلے سارے مردے بخشے گئے. تو جنازے تو ان کے بھی ہوئے تھے, لیکن حضور کے جنازہ پڑھنے سے فرق پڑا, ویسے تو نہیں پڑا. اس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بدک گیا اور آپ رک گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکے؟ آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ کشف القبور ہے, ہمارے جو گھوڑے کے قدموں سے خاک نکل کے جو ہمارے گھوڑے کے نتھرے میں بیٹھے گی, وقت کا بڑے سے بڑا غوث بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. جب غوث قبروں کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں. وہ تو حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے, قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب کہانی ہے. غوث پر سارے فیل کرتے ہیں. میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا کو غوث پڑھ کے نا ویکھ کے میں لکھ کے دینا, لکھ کے انہوں دیکھ کے پڑھ کے دس دے. زبانی نے بڑی دور دی گل ہے, اور میں صرف کہہ رہا ہوں پڑھ کے بتا دے. سمجھا تو مجھے پتا ہے کہ وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوگی. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا کہ اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا جی, کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے, تو پھر سکھا دے اللہ ان کو. سب کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے ایک ٹہنی درخت کی توڑی, اس کے 2 حصے کیے اور اسے لگا دیا دونوں قبروں پہ. آپ نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی نا ان کے عذاب میں تخفیف ہو. اب یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے. لوگوں نے پھر آگے ضرب تقسیمیں لگا دی کہ جی وہ ٹہنیاں جو ہے اللہ کا ذکر کریں گی اور ذکر کرنے کی برکت سے یہ ہوگا. اور سب ٹہنیاں لگانے سے کیا ہونا ہے؟ وہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں کی برکت. اور اسی کو پھر ایکسٹراپولیٹ کیا نا انہوں نے قبروں پہ جو پھول ڈالتے ہیں. تو پھر آپ پھول نہ ڈالیں, جو نبی علیہ السلام نے کیا وہی کام کریں. آپ ضرور ٹہنی لگائیں, اور یہاں پہ لوگ لگا بھی دیتے ہیں دفناتے وقت سرانے سائڈ کے اوپر. تو آپ سنت کے اوپر اسی سنت کے اوپر عمل کریں. تو آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا. بظاہر ایک دیکھنے میں معمولی سے گناہ ہے, لیکن ان کا عذاب یہ یعنی ان کو دیکھنا پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی برکت سے ان تک یہ نفع پہنچا. یہ تو حضور کی برکات ہے. تو بعض لوگ یعنی نبی علیہ السلام کے قبرستان جنازہ پڑھنے سے غائبانہ نماز جنازہ کی طرف جاتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ یہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ نجاشی فوت ہو گیا, تو اس کے لیے 4 تکبیریں کہیں. تو امام بخاری نے اس پہ باب نہیں باندھا کہ غائبانہ نماز جنازہ کا جواز. امام بخاری کو پتا تھا یہ نجاشی کی, کیونکہ نجاشی کی تو وہ حیثیت نہیں تھی جو رسول اللہ کے اور اصحاب کی تھی. حضور کے نزدیک سب سے لاڈلے صحابہ, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ حضرت زید ابن حارثہ, جن کا نام قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب میں. حضور کے منہ بولے بیٹے, اور وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, آپ مدینہ شریف میں رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا. اور پھر مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید پر متفق ہوئے, تو وہ اپنی فوج بچا کے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا کوئی نہیں کہا کہ اٹھو تو زید پہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھے. تو یہ غائبانہ نماز جنازہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں, اگر کوئی کفر کی سرزمین میں مر گیا ہے, وہاں پہ اس کا کوئی یعنی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے, تو آپ یہاں پہ ضرور پڑھیں. یہاں تو ایک شہر میں مرتا ہے, ہزاروں کا جنازہ ہوتا ہے, دوسرے شہر میں اس کا غائبانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ذرا امیر ہوتا ہے, جس نے زیادہ فنڈ دیا ہوتا ہے. غریب آدمی کے لیے کہتے ہیں جی دعا, امیر آدمی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ. تو نہ آپ کی دعاؤں سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ نماز جنازوں سے, کیونکہ آپ تو سب کچھ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے, پھر اس کے اوپر چندے اکٹھے کرنا. آپ پتہ نا ہمارے تو یہاں ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے جس نے غائبانہ نماز جنازہ کو ایک ایکٹیویٹی بنا کے اس طرح پریزنٹ کیا اور یعنی ہلچل مچا کے رکھ دی, اور اس میں پھر چندے اکٹھے کیے. تو یہ بھی ایک یعنی لوگوں کی جیبیں ہتھیانے کا ایک ذریعہ بن گیا. حالانکہ مردے کے لیے تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے حوالے سے جو چیزیں تعلیم فرمائی ہیں, میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچیں, کہ آپ نے دعا کرنی ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے, اس کے لیے دعا کرنی ہے جنازے کی شکل میں, پھر قبرستان میں جا کے دعا کرنی ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے, اس کے بعد قبر پہ بیٹھے رہنا ہے اتنی دیر, 2-2.5 گھنٹے, جتنی دیر اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, چند لوگ بیٹھ جائیں. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب قبرستان جانا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے, اور قبرستان نہ بھی جائیں اپنی نمازوں کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے. تو کئی ایک دعائیں ہیں, آپ یہ دعا تو ضرور کریں اپنے نماز کے تشہد میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم تشہد پڑھ چکو, دروشی پڑھ چکو, تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو کم از کم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء,
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال آمین۔ یہ ساری دعائیں جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ آپ پڑھیں۔ مشکات المصابیح کی آپ پہلی جلد میں تشہد کی دعاؤں کے بیان میں چلے جائیں تو آپ کو کئی ایک دعائیں مل جائیں گی، وہ یاد کریں۔ قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں، اس موقع پہ مانگیں۔ تو یہ میت کے اوپر، مرے ہوئے شخص کا حق ہے زندوں کے اوپر کہ اس کے لیے دعا کریں۔ وہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے، ہمارے بھائیوں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ذریعہ موجود ہے لیکن جو اصل بنیاد ہے وہ ہے دعا۔ اب آ جائیں جو باقی ذرائع ہیں، اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جائیں، یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا۔ سر میں یہ الفاظ جب پڑھتا ہوں نا یا بیان کرتا ہوں میں کانپ اٹھتا ہوں کہ جو مر گیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بار سبحان اللہ کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتا کہ میں ایک سیکنڈ مجھے مل جائے کہ میں سبحان اللہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، کہیں مسجد بنوا دی تھی، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا تھا، اور اس طرح کی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی مالی طور پر یا فزیکلی، تو وہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور جینون ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اسے، ہم انڈائریکٹلی اس طرح پہنچا رہے ہیں کہ ہم اگر اس کنویں سے پانی پیتے ہیں تو جتنے لوگ پیئیں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ دوسرا فرمایا کہ علم نافع، جو نفع مند علم ہے، اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے۔ اس کے لیے تو میرے پاس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی مثال ہے نا تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ان ائمہ کو جو اللہ نے اتنی بڑی بات سجھائی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ریٹن ریکارڈ کے طور پر جمع کیا۔ آج نا 1200 سال تو ہو چکے ہیں، کوئی ان کے پائی کی کتاب لا نہیں سکا، اب تو ویسے ہی بھول جائیں آپ۔ وہ حدیث کا بھی جو پیریڈ تھا وہ پہلے 500-600 سال کا تھا، اس کے بعد تو سب کے سب جو ہے نا وہ ناقل ہی ہیں پرانے بزرگوں کے۔ محدثین جو اپنی اسناد سے حدیثیں پہنچاتے تھے وہ تو اب فوت ہو چکے، کیونکہ اب تو سند ہی بہت لمبی ہو گئی ہے، 1000 سال کی سند کون یاد رکھے، یہ تو پہلے 300 سال میں کتابیں لکھی گئی۔ آج بھی بخاری مسلم کو پڑھ کے جو بندہ نماز کا طریقہ سیکھ رہا ہے اور نماز سنت کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے، امام بخاری امام مسلم کو ایک ایک چیز کا ثواب آٹومیٹکلی۔ سر میں کہتا ہوں نہیں کیلکولیٹر فیل ہو جائیں، جو امام بخاری امام مسلم کے نامہ اعمال میں وہ ہر سیکنڈ میں جو ثواب جا رہا ہے جس لیول کا، پھر جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور سر اس سے اوپر چلے جائیں، ہماری ہر نیکی، ہر مسلمان کی نیکی کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورہ قلم میں فرمایا، پارہ نمبر 29 میں جو دوسری سورت ہے اس میں الفاظ موجود ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، یعنی وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ ایک سمجھ لیں ایک فشن ریاکشن کی طرح چلتا جا رہا ہے، ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے۔ تو جس نے یعنی نافع علم لوگوں کو سکھایا، تو ظاہر ہے یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے، یہ ہماری طرف سے ڈائریکٹلی کوئی نفع نہیں ہے، ہاں انڈائریکٹلی ضرور ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی، ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کتنی حدیثیں اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی روح سے بتایا کہ آپ دعا کریں گے، لیکن اولاد کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، جو جس در سے وہ دعا کرے گی، مولوی تو پیسے لے کے اتنے در سے دعا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب۔ دیکھیں یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے سلف سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے۔ اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے جی، اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس کا جواز موجود ہے۔ اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی۔
اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہو نا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں $4 ارب کی تجارت کر رہا ہے سالانہ. $4 ارب ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو. پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہیں چائنا کی. آج سے جو 25-30 سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ مضبوط. وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے, یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے ہی تسبیح کو پکڑنے کو دل کرتا ہے. اور بڑی سستی تسبیح ہیں وہ. ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں, اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے. باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے, لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے, اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں آسانی رہتی ہے. اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے. جیسے 100 کی تسبیحات ہیں, وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے. سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہیں جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے, یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے. جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں, نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب. اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں, چوری, زنا, قتل, وعدہ خلافی, جھوٹ, یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں, سب کے سب گناہ کبیر ہیں. وہ صرف توبہ سے معاف ہوں, وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی. تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنے آسان ہوتے ہیں. لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو, تو قیامت الدن کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو. اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے. اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ والا, اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے, اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہیں تو بندہ تھک ہی جاتا ہے. اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے. تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو, ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت والے دن, ان کو بلوایا جائے گا. تو اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی. لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھے نا. میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے, بایاں بھی دے. رفع الیدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں نا, صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا. اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے. جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے, تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا, دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں. وہ کہتے ہیں نا جی دائیں پہ ہونا چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے, صرف دائیں پہنتے تھے. بھائی بھی پہنتے تھے نا, وہ شروع دائیں سے کرتے تھے نا. تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں پہ ختم کریں. ہم نے تو دیکھا ہے اس میں ذرا آسانی رہتی ہے آپ کو یاد رکھنے میں. جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں, بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ ہی 2 دفعہ کر رہے ہوتے. تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر پہ. بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا, اس کے سامنے گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے آسان عمل بتاتا ہوں. آپ نے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھ لو, تو بہت زیادہ پڑھنے سے یہ بہتر ہے. لیکن ان گٹھلیوں کو آپ نے غلط نہیں فرمایا, ان کو منع نہیں کیا, تو وہ حدیث تقریری بن گئی. نبی پہ واجب ہوتا ہے جب کوئی غلط کام دیکھے تو یہ کیٹاگوریکل مینشن کرے یہ غلط کر رہی ہو. جب وہ کہے کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں, اس سے آسان لفظ ہے, تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو گیا. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے, فجر کی نماز کے بعد گھر آئے, اس کے بعد گھر سے نکلے اور کافی دیر بعد آپ واپس آئے. جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو بیوی ہیں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا, وہ مصلی پہ بیٹھ کے اذکار کر رہی ہیں. پھر سورج کافی بلند ہوا, آپ علیہ السلام واپس آئے اور آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ. یا رسول اللہ بیٹھی ہوں, ذکر کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے ابھی آ کے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا.
سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات میں نے سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہو گیا نا، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات بن. میں نے یہ 3 دفعہ پڑھا ہے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو یہ زیادہ آسان عمل ہوا نا. اب اس کی بنیاد پہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فجر سے لے کے اشراق تک یا سورج بلند ہونے تک مصلی پہ بیٹھنا منع ہے. وہ الگ سے ایک سنت بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا. ایک کمزور روایت بھی ہے ابو داؤد کے اندر کہ جو اس کے بعد 2 نفل پڑھے ایک عمرے کا ثواب اس کو ملے گا. ترمذی کے اندر بھی اب وہ روایت کمزور ہے، لیکن فی نفسی مسلم شریف میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے سورج کے بلند ہونے تک اپنے مصلی پر بیٹھا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت کے اپنے واقعات کو یاد کر کے نا تو وہ مزاح بھی کیا کرتے تھے کہ اسی تے کتنے اینج ہوندے ساں اسی اے کرتے تھے، شکر ہے اللہ نے سانو ہدایت دی. تو اس میں بعض اوقات بڑے بزائیہ واقعات بھی ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام وہ واقعات سنتے تھے اور آپ بھی ہمارے ساتھ مسکرا دیا کرتے تھے. اس میں الفاظ ہیں ہم مجلس کیا کرتے تھے. اسی پہ میں نے اس کا نام مجلس رکھا تھا. مجلس نمبر 1 میں نے اسی حدیث کو کوٹ کیا تھا. تو نبی علیہ السلام بھی مجلس فرمایا کرتے تھے. اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس مجلس کے اندر بعض اوقات خوابوں کی تعبیر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز کے. تو اب اس زمانے کے اندر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے. تو حالات و واقعات اتنے سازگار نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہوں. اکثر علماء کو خطرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں مسجد پہ کوئی قبضے کا پروگرام تو نہیں بن گیا. تو ہم پھر گھر ہی آ جاتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو اس سے زیادہ ثواب مل بھی جاتا ہے. ہمارے جیسے جو سہل پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو ثانی موجود ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. مہینے میں 3 روزے. اور آپ علیہ السلام کی روٹین تھی کہ ایام 20 کے آپ روزے رکھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے، سنن نسائی میں آتا ہے چاند کی 13، 14 اور 15 کو ایام 20 یعنی جب چاند گول ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم میں مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے. اور ایک اور اس سے بھی آسان عمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں میں ایکسکلوڈنگ بخاری باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے. یہ اس سے بھی آسان ہے. ایک ہے کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھیں، وہ تو آپ کو 36 رکھنے پڑیں گے. ایک یہ ہے کہ شوال کے 6 رکھ لیں، پورے سال کے روزے. تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس کی استقامت کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے فوراً بعد رکھنے ہیں. بعض کہتے ہیں جی وہ یکم شوال کو عید ہے، آپ نے 2 سے روزے شروع کر دینے ہیں جی. بعض اس کہتے ہیں تھوڑے نرم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 2 کا رکھ لیں، ایک فوراً بعد رکھ لو، باقی پاویں پورے مہینے سے رکھ دو. نہ، اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں. کوئی نبی علیہ السلام نے پابندی نہیں کی ہے. چاہے فوراً بعد شروع کرے، ویسے فوراً بعد میں آسانی رہتی ہے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے نا. آپ نے دیکھا رمضان کے بعد جب آپ اگر روزے نہ رکھے نا تو کئی دن تک تو آپ کو کھاتے میں بھی تھوڑی یعنی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کہ یار یہ میرا روزہ ہی نہ ہو گئی. دوسرا جس طرح انہوں نے کہا کہ میدے کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے بھوکا رہنے کی، وہ 6 روزے ساتھ رکھ لینا آسان ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے آفس میں خصوصاً رمضان کے اندر ذرا لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں یعنی آفس کھلنے سے پہلے وہ روزے مکمل کر کے جاؤں. جب آفس بندہ پہنچ جاتا ہے پھر ذرا اور روٹین شروع ہو جاتی ہے. گھر میں روزہ رکھنا آسان ہے، فجر پڑھ کے روزہ رکھ کے سو جائیں زور تک تو ویسے ہی روزہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، چھٹیاں ہو جاؤ تو روزہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ جناب ریلیجسلی فالو کریں کہ کتنی آسانی ہے آپ کے لیے کہ 6 روزے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے، تو آپ پوری زندگی کے روزے رکھیں گے. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں. اسلام کو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تم نے اگر روزے رکھنے ہی ہیں تو مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو تمہیں روزانہ روزے کا ثواب ملے گا. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا چلو بہت طاقت ہے نا، ایک دن روزہ رکھا کرو ایک دن نہ رکھا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور یہ داودی روزے ہیں. اور پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا عبداللہ بن عمر بن عاص، بخاری مسلم میں آتا ہے، پھر وہ یاد کیا کرتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا، مہینے میں 3 والا کام بھی ٹھیک ہے اب مجھ سے نہیں رکھے جاتے. تو سر ہم تو آپ کو اس سے بھی آسان عمل بتا رہے ہیں
کہ مہینے میں ہر مہینے 3 نہیں، صرف 6 روزے شوال کے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے. تو یہ میں آسانی کا بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے وہ گٹھلیوں کو برا نہیں کہا. البتہ اجتماعی ذکر جو گٹھلیوں والا ہے نا، وہ سن دارمی میں ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود والی، وہ ایک معاملہ لاد ہے، اس کا تعلق اجتماعی ذکر سے ہے، گٹھلیوں کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ وہ گھوڑوں کی دموں والے حدیث رفع الیدین پہ لگا دیں، وہ 2 الگ چیزیں. یہاں پہ تو یہ ثابت ہے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا. باقی جو سلفی حضرات ابو داؤد کی ایک روایت لیتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ ذکر شمار کیا کرتے تھے، وہ روایت ہی ضعیف ہے. اس میں عامش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. البتہ بخاری مسلم میں جو تدریس والی روایتیں ہیں وہ صحیح ہیں، وہ سما کی تصریح کے اوپر معمول ہے. ایک عرب اسکالر ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے کہ جو بخاری مسلم میں آن والی روایتیں ہیں نا، آمش کی یا سفیان ثوری کی یا باقی محدثین کی، وہ ان کی سما کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے. بخاری مسلم کے علاوہ اگر آمش کی آن والی روایت ہوگی تو آپ کو سما کی تصریح اس کی تلاش کرنی پڑے گی، اس کی کوئی نہیں ملی. اور میں خود شیخ زبیر علی زئی صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا 17 جون 2009 کو، میں نے ان کا ڈیٹیل انٹرویو کیا 100 کوسچن ود شیخ زبیر علی زئی. تو مغرب کی نماز کا وقت آیا تو مجھے شیخ صاحب نے مصلی پہ آگے کر دیا، جی تم نماز پڑھاؤ. میرے لیے سعادت ہے. میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو شیخ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں پہ شمار کر رہے تھے، شیخ زبیر علی زئی صاحب کو. پھر میں نے ان سے ڈسکس کیا، میں نے کہا جی میرا بھی موقف یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گواہی دینی چاہیے قیامت والے دن، جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں آتا ہے کہ انگلیاں گواہی دیں گی. باقی جو صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرنے والی روایت ہے وہ تو روایت ہی کمزور ہے، تو آگے اس کے اوپر آپ بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے. ہمارے سلف میں سے آپ دیکھیں یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، بڑے مشہور، یہ یعنی تبع تابعین میں سے ہیں. المتوفی 198 ہجری 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. ان کے بارے میں تاریخ ابن معین میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور اسماء و رجال میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن یہ صرف اہل علم ان کو جانتے ہیں. ہمارے نزدیک تو امام احمد بن حنبل، امام شافعی زیادہ مشہور ہو گئے نا. اسماء و رجال میں جو امام ہے نا حدیث کی فیلڈ میں، وہ یحییٰ ابن معین ہے. یہ باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں اس فیلڈ کے. یحییٰ ابن معین ان کے بارے میں یعنی احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جی میں اس حدیث کو حدیث ہی نہیں مانتا جس کو یحییٰ ابن معین نہ جانتا ہو. آپ اس سے ان کا لیول اندازہ کریں حدیث کی فیلڈ میں. تو تاریخ ابن معین میں یحییٰ ابن معین نے نا مختلف جو راوی ہیں نا حدیث کے، ان کے حالات زندگی کے اوپر بھی ڈسکشن کیا. اس میں وہ یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جبہ پہنتے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ان کے جبے میں ایک جیب ہوتی تھی جس میں ایک بڑی سی تسبیح ہوتی تھی جو وہ جبے کے اندر رکھ کے وہ مصباح پڑھا کرتے تھے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصباح. ایک مصباح ہے سواد والا، وہ قندیل کو کہتے ہیں، جس کا یہ مشکات المصابیح، یہ والی مصباح جی ٹھیک ہے. ایک سین والی مصباح ہے، تسبیح پڑھنے کا آلہ، انسٹرومنٹ جی، مصباح، میم سین با الف ہا، اس سے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. تو اس میں آپ مصباح لفظ لکھیں مکتبۃ الشاملہ میں اور تاریخ ابن معین میں جا کے کلک کریں، کنٹرول فائنڈ کریں تو وہ آپ کو وہ والی روایت مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور صوفیاء اسے مذکرہ بھی کہتے ہیں. صوفیاء سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ تسبیح والا جو پازیٹیو چیز ہے نا، یہ میں نے صوفیوں سے ہی لی ہے، حقیقت بات ہے. وہ اس سے مذکرہ کہتے ہیں. مذکرہ کا مطلب پتہ کیا؟ ذکر یاد دلانے والی. ایک لفظ ہے مذکر، مذکر کہتے ہیں نا جیسے مذکر اور مونس جی ٹھیک ہے، مرد و عورت. ایک مذکر لفظ، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ان کو نصیحت کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد دلانے والے ہیں. آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے کہ ان کے ساتھ زبردستی کریں. وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مذکر، یاد دلانے والا. ٹھیک ہو گیا. تو مذکرہ، یاد دلانے والی، یہ ہے مصباح. اور جناب آپ اس تسبیح کو پکڑنے کی عادت ڈالیں. آپ ویسے انگلیوں پہ پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے، لیکن آپ الیکٹرانک کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑ لیں یا آپ مصباح ہاتھ میں پکڑ لیں، آپ کے ہاتھ خود بخود چلیں گے. اور جو 100 کے اذکار ہیں نا، یہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اب ہمارے کئی اذکار ہیں صبح شام میں جو 100 دفعہ والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ ہے، درود شریف ہے، اس کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ ہے بخاری مسلم میں. تو اب وہ کئی ایک ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ شمارے بھی لگے ہوئے ہیں. یعنی یہ والے دانے وہ بڑی سخت ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے. ایک وظیفہ پڑھ لیا، ایک دفعہ آگے کر لیں، دوسرا 100 والا مکمل کیا، دوسری دفعہ کر لیں. اس طرح آسان ہوتا ہے. تو میں نے یعنی اہل حدیث کے اوپر چونکہ بات ہوئی تھی، تو اہل حدیث میں باقی بعض لوگ غلو کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ تسبیح پڑھتے بھی ہیں.
بڑے بڑے علماء کو میں نے، شیخ زبیر صاحب کا تو آپ کو مطلب یہ ہمارے جیلم شہر میں خود میں نے غلام عثمان ظہیر صاحب کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، تو غلام عثمان ظہیر صاحب کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، تو میں نے ان کو چھیڑنے کے لیے نا ایک دن کا میں نے کہا یہ تو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی بھائی چھوڑیں ان کو، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ ہمارے اسلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ جو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اس کانٹیکسٹ میں شعراء افاق آیت ضربہ سنام یعنی ایپیکس چوٹی وہ یہ آیت ہے، اور یہاں پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے الذکر فرمایا، یعنی یاد دلانے والی چیز۔ قرآن کس کی یاد دلانے والی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ الذکر دی ریممبرنس، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو یاد دلاتی۔ اچھا، آپ کو اگر کسی کی یاد دلائی جائے تو اس شخصیت کی، اس ہستی کی یاد دلائی جاتی ہے جس کا تعارف آپ کو آلریڈی معلوم ہو، لیکن کسی وجہ سے آپ بھلا چکے ہوئے ہو۔ دنیا میں بھی اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز گفٹ دی ہے نا، اور کبھی اپنے کمرے کی سیٹنگ کے دوران اس کا وہ گفٹ سامنے آ جائے نا، تو فوراً آپ کو یاد آتا ہے یہ فلاں نے دیا تھا، یعنی اس کا تعارف پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ گفٹ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ مجھے کسی نے دیا تھا۔ قرآن وہ گفٹ ہے، وہ یاد دہانی ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلا، سورۃ الاعراف میں آیا، سب نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو ہماری یادوں میں کہیں دفن ہے یہ چیز توحید، اسے دوبارہ سے یاد دلانے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے اندر موجود ہے۔ اب وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کا جو یاد والا معاملہ ہے، اللہ کا ذکر والا معاملہ ہے، جس میں ہمارے دلوں کا سکون ہے، جو ہم پچھلی سورت میں پڑھ چکے، سورہ الرعد کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ اس میں میں نے تفصیلی آلموسٹ کوئی 40 منٹ کی گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ تعالی کا جو ٹاپ آف لسٹ ذکر ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے، اور الذکر نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالی کی طرف سے ذکر کرنے والے ہیں، یاد دہانی کروانے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، یعنی یہاں پہ ہے ڈر سنانے والا، خوش خبری دینے والا۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نبی تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا، قرآن کے لیے بھی آیا، اللہ کا تعارف کروانے والے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹاپ آف لسٹ جو ذکر ہے وہ قرآن، پھر اس کے بعد جو فرائض ہیں ہم پر، ان میں بھی ٹاپ کے اوپر نماز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میرے ذکر کے لیے، یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اور باقی جو ذکر ہے، جو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا تو پروٹوکول بھی کوئی نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صبح شام کی دعائیں ہیں، وہ بھی ذکر کی ایک فارم ہے، لیکن ٹاپ آف لسٹ قرآن۔ یہ وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن 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 صرف عربی ٹیکسٹ کی، قرآن کی تفسیر جو ہے اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے، اس کی عربی کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور اس ماڈرن ورلڈ میں تو اس کے ترجمے کو بھی کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اب تو ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے، وہ کمپیوٹر کر کے دے گا، اور کمپیوٹر نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ شیعہ ہے، کمپیوٹر ہے۔ وہ عربی لنگوسٹک کا جو اپروپریٹ معنی بنتا ہے وہ آپ کو بتائے گا، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا۔ اب قرآن کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھلواڑ بالکل نہیں کر سکتا کہ وہ ترجمہ اس کا بدل دے، ہاں وہ پریکٹیکلی بدل بھی دے، کوئی فرق نہیں ہوگا، پکڑا جائے گا۔
تفسیر جتنی مرضی وہ غلط لکھے پکڑی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی کہ کوئی غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ آ جائے، وہ آپ کے لیے آزمائش ہوگا۔ لیکن قرآن پاک کا جو ٹیکسٹ ہے نا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی ان کی کوشش ناکام رہی۔ اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن جب پرنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کم از کم 4-5 حفاظ کی طرف سے سگنیچر ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے حرف بہ حرف پڑھا ہے اور یہ بالکل درست ہے۔ اچھا، یہ کتاب کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے سے جا کے میچ نہیں کرتے جو ٹرکی میں رکھا ہوا ہے یا رشیا میں، وہاں کس کی اپروچ ہے، اور یہ لے بھی جائیں تو میچ کر ہی نہیں سکتے، اس پہ تو زبر زیر پیش ڈلے ہی نہیں ہوئے ہیں، اور وہ تو ایک دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے، وہ جو یہاں کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ حفاظ کی کریمنگ اسے محفوظ بناتی ہے اور وہ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز کی، جو انہوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا ہے، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو، اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیز ٹرانسفر ہوئی اجماع امت سے، عملی تواتر سے۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا امت کے ذریعے، کیونکہ